الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. صدق الله العظيم. علماء کرام و دانشوران ملت، سب سے پہلے میں اپنی انتہائی مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ ایک فکر کے ساتھ یہاں جمع ہوئے اور الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے جو حالات رکھے گئے اور جن ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا، اس کا احساس یقیناً آپ تمام لوگوں کو پہلے سے، اور ہر شخص جو اس ملک میں رہتا ہے اور اس کے اندر ایک فکر ہے، ایک جذبہ ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آگے حالات کیا کروٹ لیں گے اور اس ملک کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا، انسانیت کا کیا ہوگا. لیکن بھائیوں، تنہا بیٹھ کر سوچ لینا کافی نہیں. جب تک ہم اس کے لیے تدبیریں نہیں کریں گے اور میدان میں نہیں آئیں گے، اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم حالات کو بدل نہیں سکتے. اور یقیناً حالات کا بدلنا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو جیسا کرتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو بدلا دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ جو ہمارے راستے میں اپنی جانیں کھپاتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں. اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ سارے راستے بند ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ راستے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سب کے سب بند ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کا مکلف کیا ہے وہ ہمارے بس سے باہر نہیں. ایسا نہیں ہے کہ راستے ان کے لیے بند ہیں. ہم نے راستے تلاش کرنے کی کوشش نہیں. آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہرحال ایک فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے بزرگوں کو اسی توفیق دی کہ انہوں نے وہ راستے تلاش کیے اور یہ کوشش کی کہ خاص طور سے جو ہمارا دانشور طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، فکر مند طبقہ ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ میدان میں آئے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں لوگوں نے اس سلسلے میں کوششیں کی ہیں، اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں 2-4-10 چراغ کہیں جلا بھی دیے جائیں تو اس سے کیا روشنی ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے کہیں تھوڑی سی روشنی کسی کو مل جائے، اور الحمدللہ ملتی، لیکن اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جگہ جگہ دیے روشن کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ہم کو صرف کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ ہمیں خود اپنی زندگی جی لینے کے لیے نہیں پیدا کیا. ہم کو اللہ نے صرف اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں کچھ کر لیں، لیکن ہم کو یہ احساس نہ ہو کہ اس وقت دنیا کس حال میں ہے، دنیا انسانیت کس ہلاکت کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہی ہے. اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا تو یہ حقیقت میں یہ امت مسلمہ، اس کو آخری امت اور خیر امت کہا گیا، یہ اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے سے قاصر. ہم اس وقت آگے بڑھ سکتے ہیں جب اپنی حقیقت کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس جو کہا گیا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ عام طور سے ہمارا ذہن ادھر نہیں جاتا، اور یہ ہمیں طعنہ دیا جاتا ہے کہ مسلمان ہیں، ان کو کیا مطلب یہاں اس ملک سے اور یہاں کے باشندوں سے کہ اپنی مسجد جانے، اپنا مدرسہ جانے، یا اپنی نمازیں جانے، اپنا کام جانے. اس کے آگے ان کے اندر لگتا ہے سوچنے کی صلاحیت نہیں. یہ جو ہمیں طعنہ دیا جاتا ہے یا ہم سے یہ بات کہی جاتی ہے، میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر اس میں کوتاہیاں بھی ہیں. ہمیں جو احساس اس کا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں دنیا انسانیت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے اس ملک کی، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، اور حدیث میں مثال دی گئی ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جب معذور وفات میں تھے، اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے اٹل بہاری واجپئی جی، وہ حضرت مولانا کو دیکھنے کے لیے آئے، تو حضرت مولانا نے ان کے سامنے وہ مثال رکھی، اور یہ مثال حدیث کی مثال ہے کہ ایک شپ ہے جس میں کچھ اوپر لوگ ہیں اپر کلاس میں اور کچھ لوور کلاس میں۔ لوور کلاس میں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہ اوپر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، تو اوپر والے کہتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرب مت کرو، تم پانی لینے آتے ہو، تمہاری نیند خراب ہوتی ہے، کیچڑ ہوتا ہے، یہاں مت آیا کرو۔ اب نیچے جا کر مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ پانی میں تو ہم رہتے ہی ہیں، یہ آدھا شپ تو پانی کے اندر ہی ہے، تو کیوں نہ ایک سوراخ ہم کر لیں اور وہاں سے پانی لے لیا کریں۔ ان کی عقل نے یہ کام نہیں کیا کہ سوراخ تو ہو جائے گا، پانی بھی کچھ مل جائے گا، لیکن آگے کیا ہوگا؟ کیا اس سوراخ کو بھی بند کیا جا سکے گا؟ اب وہ ہتھوڑی لے کر اس میں سوراخ کر رہے ہیں، اور انہوں نے سوچا کہ اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہیں سے پانی لے لیں، اور اوپر والے میٹھی نیند سو رہے ہیں کہ اب تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پانی لینے نہیں آتا۔ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ جب سوراخ ہوگا اور پانی بھرے گا تو نہ نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے۔ اس ملک میں ہم جہاں رہتے ہیں، مولانا کہتے تھے کہ یہ مثال منطبق ہوتی ہے ہمارے اس پورے ملک پر، ہم سب یہاں رہتے ہیں اس ملک میں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ یہاں کی اس کشتی میں، شپ میں سوراخ کر رہے ہیں، ہم ان کا ہاتھ پکڑنے جاتے کہ ہم یہ غلط کام نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یاد رکھیے کہ جب پانی بھرے گا اس ملک، اس شپ میں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا کا پورا ملک تباہی کے راستے کی طرف جائے، پورا کا پورا ملک تباہی کے راستے کی طرف جائے۔ اور آپ سب جانتے ہیں، ابھی جو تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں، اس وقت کی کیا صورتحال ہے، اس وقت کی کیا صورتحال ہے۔ میں تو اپنے برادران وطن کے سامنے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، مسئلہ پورے ملک کا ہے۔ جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، جو بھید بھاؤ پیدا کیا جا رہا ہے، جو نفرتیں پروان چڑھائی جا رہی ہیں، جس ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہوگی وہ ملک خطرے میں پڑ جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں جو بات ہمارے لیے کہی گئی کہ اخرجت للناس، یہ امت جو آخری امت ہے، اس کو تمام لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے جا کے دروازے کھٹکھٹائیں۔ دروازے کیا کھٹکھٹائیں؟ ان کو دماغوں پر دستک دیں، ان کے سامنے یہ حقیقتیں رکھیں کہ ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ہمیں اس کو بچانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں صاف کہنا ہے یہ کہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ ہے، اسلام کی حفاظت کا وعدہ ہے، قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے، شریعت کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ اس کو نہ کوئی مٹا سکا ہے اور نہ قیامت تک مٹا سکے گا۔ ساری دنیا ایک ہو جائے لیکن ممکن نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے، ہم مسلمانوں کا ہے کہ ہم مسلمانوں نے کیا اسلام کی صحیح تصویر پیش کی؟ اسلامی قدریں کیا ہماری زندگی میں جھلکتی ہیں؟ کیا اسلام کی وہ تصویر جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوری دنیا انسانیت کے سامنے پیش کی تھی، اور دنیا کی ایک پیاس کی دنیا نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا، جو ایک طلب تھی، اس طلب کو انہوں نے محسوس کیا، جس کے نتیجے میں ایک انقلاب آیا دنیا میں، اور دنیا کو ایک سکون، کیا سانس لینے کا موقع ملا، ایک راحت ملی۔ کیا وہ زندگی ہمارے اندر کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے؟ یا یہ کہ ہم نے بالکل اپنے وہ بھائی جن کے ساتھ ہم رات دن رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو کچھ دیتے، ہم نے ان کا کلچر لیا، ہم نے ان کی وہ غلط چیزیں لی، اس میں وہ خود الجھے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں کہ اس الجھی ہوئی ڈور کو کوئی سلجھانے والا ملے۔ آج اس ڈور کو ہم بجائے سلجھانے کا اور الجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائیوں، یہ ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ ہماری امانت ہے اس کے پاس اور یہ امانت دینے کو تیار نہیں ہے، تو آدمی پھر دشمن ہو جاتا ہے۔ ہمارے 10 لاکھ روپے فلاں کے پاس ہیں اور وہ جانتا ہے اس بات کو، لیکن دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جو کر سکے گا وہ کرے گا، اور جتنا بڑا اماؤنٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اندر دشمنی پیدا ہوگی۔ آپ یاد رکھیے، یہ ایمان کی دولت، یہ اسلام کی دولت، یہ اخلاق کی دولت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کی دولت، یہ حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا کی دولتیں اس پر قربان، اور یہ وہ دولت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی تھی کہ ہم دوسروں کے سامنے پیش کرتے، دوسروں کو اس حقیقت کا علم ہوتا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا۔ آج اس کا نتیجہ کیا ہے
کہ لوگ ہمارے دشمن ہو رہے ہیں، اس لیے دشمن ہو رہے ہیں کہ ہم نے جو حق تھا ان کا ہمارے ذمے تو ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ تو آج یہ سب سے بڑی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اور اس وقت اس حاضری کا بڑا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو، ان حالات کے تناظر میں جن کا بھی تذکرہ کیا گیا ہم پر ذمہ داری، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی قومیں اخلاقی دیوالیہ پن کے شکار ہیں۔ قومیں کیا، میں ملک کے ملک اگر کہوں بڑی بڑی طاقتیں ہیں لیکن اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار۔ آپ امریکہ جائیے، یورپ جائیے، بڑے بڑے ملکوں میں جن کی اس وقت دنیا میں گویا کہ طاقت کا ایک چرچا ہے اور نشے میں چور ہے وہ طاقت کے، لیکن اس حقیقت کو وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ طاقت عارضی ہے، اور ہم اس دنیا میں سچی بات یہ ہے کہ جینے کا حق ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نظام دیا تھا، طریقہ دیا تھا، اور یہ اگر اپنی زندگی سے ہم دکھاتے کہ اسلام کیا ہے اور اسلامی اخلاق کیا ہے تو دنیا کچھ اور ہوتی۔ آج اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اس کے موجودہ صورتحال میں اور اس ملک میں اس طرح ایک طوفان نظر آ رہا ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا، اگر اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی ایمان کی طاقت سے، اپنے عزم اور حوصلے سے اور تھوڑا اپنے وقت کو فارغ کر کے آگے بڑھ کر اگر ہم نے کوشش کر لی تو میں صاف کہتا ہوں کہ سارے جو آپ کو آگ لگی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ یہ ساری آگ ختم ہو جائے گی، ساری آگ ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیں بادل بننا پڑے گا، ہمیں برس کر اس آگ کو بجھانا پڑے گا۔ اور کہنے والوں نے یہ بات کہی بھی ہے کہ عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ یہ برسنے کا کام تو ہمارا تھا، دنیا کا کام آگ لگانے کا تھا، ہمارا کام آگ بجھانے کا تھا۔ اگر خواجہ صاحب کا ذکر آیا تو فرماتے تھے کہ اگر تمہارے راستے میں کوئی کانٹے ڈالتا ہے تو تم اس کے راستے میں پھول ڈالو۔ ہو سکتا ہے کہ کل پھول کانٹے ڈالنے والا بھی سوچے کہ جس کے راستے میں ہم نے کانٹے ڈالے تھے اس نے ہمارے راستے میں پھول ڈالے، تو کیوں نہ ہم بھی اس راستے میں پھول ڈالیں، اور پھر اس وقت دنیا مہک جائے گی پھولوں سے اور راستوں کے کانٹے ختم ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کردار پیش کرنا پڑے گا، ہمیں صبر و ضبط سے کام لینا پڑے گا۔ بہت سے لوگ اس کو بزدلی سے تعبیر کرتے ہوں، اندر کی طاقت ایک طرف، اندر کی اہمیت ایک طرف، اندر کی صلابت ایمانی ایک طرف، لیکن اسلام کی جو اخلاقی طاقت ہے کہ جہازی ایک طرف، ہمیں ان دونوں چیزوں کو آگے لے کر آگے بڑھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کس طرح کروٹ لیتی ہے اور حالات میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے حاضری کا یہی مقصد ہے۔ میں نے اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کی بہت سی جزئیات اور عملی بات تفصیلات پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ مسئلہ اب صرف اتنا ہے کہ ہم میدان عمل میں آئیں، اپنی اپنی سطح پر، اپنے اپنے میدان میں، تو خاص طور سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، دانشور طبقہ ہے، اس کے زیر اثر بہت لوگ ہوتے ہیں، اور اگر ہم تھوڑی سی فکر کر لیں تو نہ جانے کتنے لوگوں کو توجہ ہوگی۔ اگر آج بھی طے کر لیں تو کام انشاءاللہ آسان ہوگا۔ تو خاص طور سے ہمارے برادران وطن میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کے ذہنوں کو خراب کر دیا گیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان قاتل ہے، جاہل ہے، اور مسلمان جہاں ہوتا ہے وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، گندگی ہوتی، ایک عام تصور پیش کیا گیا ہے لوگوں کے سامنے، اور میڈیا میں باتیں آتی ہیں۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ وہ رائے کا پربت بناتے ہیں یا بات کا وطنگا بناتے ہیں، لیکن رائے کہاں ملتی ہے ان کو؟ رائے کا ہمارے سماج سے ملتی ہے، ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ ہمارے سماج سے ملتا ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ تھی ہم اپنے سماج کو بہتر بنائیں، اپنے اخلاق کو ایسا پیش کرتے کہ دیکھنے والا دیکھتا تو یہ مجبور ہو کر کہتا کہ میڈیا غلط کہتا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ مثالیں ہمارے پاس ایک دو نہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ 50 مثالیں۔ ہمارے عزیز ولی جنید نے جو بات ابھی کہی کہ کتنے یہاں شہر ہیں جہاں الحمدللہ کام ہو رہا ہے، وہاں ہمارے سامنے مثالیں ہیں اس کی کہ جن لوگوں کے ذہن مست تھے انہوں نے خود آ کر کہا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، ہمیں آپ کے ان کاموں سے اندازہ ہوا، آپ سے مل کر اندازہ ہوا۔ ہم سے مراد ہماری ذات نہیں ہے بلکہ ہم سے مراد وہ ہمارے ساتھی ہیں جو محنت کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ تو یہ وہ طرز عمل ہے جس سے حالات بدل سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کو بدلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کام کو شہر کیا بلکہ میں کہتا ہوں گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، محلے محلے، بلکہ گھر گھر پہنچایا جائے، اور ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور تھوڑا سا قدم بڑھائیں۔ کیا بعید ہے کہ اس سے انشاءاللہ حالات میں تبدیلی پیدا ہو، اور یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور پھر آخر میں عرض کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں مایوسی کی بات کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی سرا نہیں ہے،
اور صلہ تلاش کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، اور اس لیے نہیں کی کہ اپنے کھانے پینے میں مست ہیں، اپنے دنیا کے کاموں میں مست ہیں، ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر یہ خیال پیدا ہو اور اپنے راستوں کو خود اپنے لیے ہم کھولیں اور راستوں کو تلاش کریں تو یقیناً اس طرح کی مایوسی کی کوئی بات کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی، اور یہ مایوسی تو سچی بات یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ تو اگر کہا جائے ایک طرح کا کفر ہے، لا فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہا گیا قرآن مجید میں کہ اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ کے نبی کے ماننے والے، اللہ کی دی ہوئی شریعت جو اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی، ان کے ہم ماننے والے ہیں۔ اگر انشاءاللہ ہم نے طے کیا آگے بڑھے تو یہ مایوسی کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے سامنے راستے کھلے ہوئے ہیں، مسئلہ قدم بڑھانے کا ہے، آگے بڑھنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آپ یہاں جو جمع ہوئے، آپ میں سمجھتا ہوں آپ میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ اگر انہوں نے فکر کر لی تو کتنے ان کے برادران وطن، ان کے دوست، ان کے احباب، ان کے تعلق والے، ان کے کلی کیسے ہیں کہ ان تک اگر بات پہنچی تو یقیناً کتنوں کے ذہن صاف ہوں گے۔ اور کام ایسے ہی ہوتا ہے، کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا می شود، قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے ہم نے تھوڑا سا کام کر لیا تو کیا ہوگا، یاد رکھیے کام اسی طرح ہوتا ہے۔ آپ تنہا نہیں ہیں، پورا ملک آپ کے ساتھ ہے، آپ کھڑے ہوں گے اور پھر آپ کے کام کے نتیجے میں نہ جانے کتنے افراد تیار ہوں گے، اور جگہ جگہ جو بھی کام ہوگا تو آپ آگے 5 7 10 سالوں میں محسوس کریں گے کہ اللہ نے کیسا فضل فرمایا۔ اور ایک لگتا تھا ایک گویا کہ ایک تیز دھوپ ہے، لیکن اللہ کا فضل ہوا اور ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی اور ایسے بادل آ گئے کہ مزہ جس کو کہتے ہیں وہ مزہ آنے لگا زندگی کا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا، کچھ آگے بڑھنا پڑے گا، اور اگر آپ اس کے لیے قدم بڑھاتے ہیں تو ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ حالات بدلیں گے، فضا بدلے گی، اور جو ہمیں جن حالات کی ضرورت ہے، جس کے ہم منتظر ہیں، انشاءاللہ وہ حالات پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی جمع ہونے کو اللہ خیر کا ذریعہ فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کوئی صرف تقریر ثابت نہیں ہوگی جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی، یہ گویا کہ ایک حال دل ہے جو آپ سے سامنے رکھا گیا۔ آپ اگر اس کے بعد تھوڑا سا مشورہ بھی کریں، کوئی نظام بن جائے تو اصل بات یہی ہے جس سے ہمیں کام میں مدد ملے، ہمیں راستے ملے، اس کا کام کی کوئی ترتیب ہمارے سامنے آئے تو یہ انشاءاللہ زیادہ مفید ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمع ہونے کو خیر کا ذریعہ فرمائے، اور یہ شہر جو ایک پورے ملک کے لیے تاریخی شہر رہا ہے اور یہاں بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، تحریک خلافت جو چلی اپنے دور میں، جس نے پورے ملک میں گویا کہ ایک ایسی ہوا چلا دی، لگتا تھا کہ جگہ جگہ یہ تحریک پہنچی، اس کا مرکز رہا ہے یہ ملک، اور نہ جانے کتنی تحریکات کا مرکز رہا ہے یہ شہر۔ انشاءاللہ اگر آپ اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اور کوشش کریں گے تو کیا بعید ہے کہ اس شہر کے ذریعے سے پورے ملک میں آواز سنی جا سکے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، تو اس حاضری کو اللہ خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔